بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر تابہ ابد واجب العمل ٹھہرا، وہ دین حق جو محمد نے آشکار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت عقائد ایمان کی اصل، روح، جان اور عین ایمان ہے۔ اس عقیدے کے اوپر جب بھی مختلف انداز سے حملے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بزرگان دین کو بھیجا جنہوں نے بھرپور طور پر آ کر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کاوش کی، کوشش کی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت من آیات اللہ معمور من الرسول حضور قبل عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان عمل کے اندر نکلے۔ آپ نے تقریری طور پر، تحریری طور پر، مبالغے کے انداز میں، مناظرے کے انداز میں، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ہر انداز سے مرزا کو شکست فاش دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے جانشین حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی عنہ 1953 کی تاریخ کے اندر آپ نے بھی مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ میرے جد امجد حضرت شیخ القرآن محمد عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے درجنوں کانفرنسوں اور جلسوں کے اندر حضور قبلہ بابو جی کی صدارت کے اندر تحریک ختم نبوت کے دوران خطاب کیا۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ کے اندر بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوا اور اس جلسے میں پولیس حضرت شیخ القرآن کو گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ بابو جی نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، میں خود ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر کمشنر ہاؤس لاؤں گا، وہاں سے آپ گرفتار کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ بابو جی کی لجپالی تھی اور پھر آپ نے حضرت شیخ القرآن نے 7 ماہ راولپنڈی جیل کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ بڑے لالا جی رحمت اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر جو آخری دستخط کیے وہ اس خط پر کیے جو تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حکمران وقت کو لکھے گئے۔ اور پھر چراغ گولڑا، شاعر ہفت زبان، وارث علوم مہر علی حضور قبلہ عالم سید نصیر ملت رحمت اللہ تعالی نے ملک کے اندر اور برطانیہ کے اندر جا کر مرزا کو چیلنج کیا اور کہا کہ جس طرح تمہارا بڑا مرزا اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں نہیں آ سکا، تم بھی میرے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ۔ دیگر لوگوں نے تو اس کو چیلنج کیا کہ پاکستان میں ہمارے سامنے آؤ، ان کو پتا تھا کہ اس نے پاکستان میں نہیں آنا، لیکن حضور نصیر ملت نے برطانیہ کے اندر جا کر بھی اس کو چیلنج کیا، لیکن وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ حالیہ دنوں کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے مبارک ثانی نامی شخص کو جو ریلیف ملا، اس حوالے سے پورے ملک کے اندر ایک لہر دوڑ گئی اور تشویش کی ایسی لہر دوڑی کہ مرزائیوں کو کس انداز سے سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی مظہر جمال نصیر ملت حضور نصیر ملت کے جانشینان نے بھرپور طور پر اس وقت بھی قدم اٹھایا اور اس فیصلے کے خلاف ری پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے۔ اور انشاءاللہ عزیز یہ جو قدم مشائخ گولڈا شریف نے جانشینان نصیر ملت حضور نصیر ملت کے نور نظر آپ کے تمام صاحبزادوں نے جو قدم اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک ہیں، یہ غوث پاک کی آل ہیں، یہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کے جانشین ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اگر ہو کربلا میں، بغداد میں یا گولڑا میں ہو، جہاں ہے وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز قوم جلد یہ خوشخبری سنے گی کہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک اس آل پاک کی برکتوں سے انشاءاللہ عزیز اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی نبوت کے جھوٹے جو دعوے دار ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کو شکست فاش ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔